ان کی زندگی کے مصائب میں سے فضائل نکال دیں. میں ایک اور ہے، یہ زاویہ مصائب کا ہے لیکن قابو رکھیے گا، میں فضائل کا جملہ دوں. آپ نے ہزاروں دفعہ منبر سے سنا ہے کہ شہزادی جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور سجاد کو لے کے آئی. اب یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ پھپھی کو ڈر تھا کہ بیٹا معاذ اللہ جل نہ جائے. یہ پھپھی آگ کے ڈر سے بیٹا نہیں لا رہی، کیونکہ حسین شہید ہو چکے تھے اور 9 لاکھ فتح کا جشن منا رہے تھے. اہل بیت ختم کر دیے، ہم نے بدلے لے لیے بدر اور احد کے. خیام میں آگ لگی، جلتے ہوئے خیمے کو اللہ نے خود سجاد کو رکھا. اس سے پہلے ایک نبی گیا تھا جلتی آگ میں، اس کا نام ابراہیم تھا. آگ نمرود کی جلائی تھی. جب ابراہیم کو پھینک رہے تھے تو وہ بار بار اللہ سے پوچھ رہا تھا، منجبی کے ذریعے پھینکا گیا تھا اور ابراہیم بار بار پوچھ رہا تھا چلا جاؤں چلا جاؤں. آخر فرشتے نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے وحی کر دی ہے آگ پہ، یا نار کونی بردن و سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کی سلامتی پر. جب تک ابراہیم کو پتا نہیں چلا کہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، ابراہیم پوچھتا رہا چلا جاؤں. جو پوچھ کے آگ میں جائے اسے ابراہیم کہتے، جو جلتے ہوئے شیلوں میں مطمئن ہو کے جا رہی تھی اسے زینب کہتے. اب شہزادی گئی اور شہزادی نے آگ میں سے سجاد کو پشت پہ اٹھایا. لے آؤ قرآن منبر پہ، مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھو، حجت کا وزن سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. فتح مکہ پہ رسول نے کاندھے جھکائے، علی میرے کاندھوں پہ آ، کعبے کو بتوں سے پاک کر. ایک صحابی نے آگے کہا یا رسول اللہ بہتر نہیں کیا بزرگ ہیں آپ جو علی کو اٹھائیں، ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کعبے کو بتوں سے پاک کریں. رسول نے فرمایا پیچھے ہٹ، تجھے نہیں پتا نبوت کا وزن سوائے امامت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا، حجت کا بوجھ سوائے حجت کے کوئی نہیں اٹھاتا. امامت کا میرے پاس اتنے واقعات ہیں اس کی دلیل کے لیے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کا امامہ سر پہ نہیں رکھ سکے تھے اور مولا امیر المومنین نے حسین کے سر پہ رکھ دیا تھا، اور جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہا تھا یہ نبوت کا بوجھ ہے سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ حجت کا بوجھ حجت اٹھاتی، حجت کا بوجھ حجت اٹھاتی ہے. 9 لاکھ شادیانے بجا رہے تھے کہ ہم نے حسین قتل کر دیا، اب امامت کا سلسلہ منقطع کر دیا. بی بی نے سجاد کو اپنی یوں پشت پہ رکھا اور رسول نے غدیر میں علی کا ایک ہاتھ اٹھایا تھا، زینب نے شام غریبہ سجاد کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا ہاذا الامام، یہ ہے امام. اب شہزادی نے دیکھے کہا تو کیا سمجھتا تجھے ہم نے قید کیا ہے. ایک خطبہ میں پڑھوں گا شہزادی کا، یہ ہے خطاب. اب کیونکہ سید الساجدین پڑھنا ہے تو مجھے جملہ پڑھنے دینا. اب سید الساجدین کوئی نہ سمجھے کڑیوں میں تھے، سر جھکا کے روتے رہے، گریہ بزدلی نہیں تھی، تشہیر کربلا تھی. جاؤ جا کے دیکھو کہ اللہ نے جس طرح ہر نبی کو صفت دی ہے، ہر نبی کو معجزہ دیا ہے. یعقوب کے پاس کیا تھا؟ گریہ. حضرت یعقوب کی صفت تھی رونا. رونا نبیوں کی صفت ہے. بڑا آسان زاویہ دینے لگا ہوں، بڑا آسان زاویہ دینے لگا ہوں. کسی سے پوچھنا کہ جناب یعقوب تو تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، روتے کیوں تھے؟ کہتے تھے اس لیے کہ یوسف بچھڑ گیا تھا. اچھا پتا تھا نا نبی کو علم نبوت سے کہ یوسف زندہ ہے، تو جب پتا تھا پھر روئے کیوں؟ روتا ہے انسان اندر کی تکلیف سے. جب یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے اور بھیڑیے نے نہیں کھایا اور وہ مصر پہنچ گیا ہے اور وہ بادشاہ بننے والا ہے، پھر یعقوب رو کیوں رہے تھے؟ جناب یعقوب کا رونا جو تھا وہ معاذ اللہ کوئی بزدلی نہیں، کوئی تکلیف نہیں تھی. یعقوب رو اس لیے رہے تھے کہ یعقوب جس ماحول میں رہ رہے تھے، یوسف کے دشمن قبیلے کے لوگ نہیں تھے، سگے بھائی تھے. برادران یوسف کے دشمن تھے، وہ کنویں میں پھینک کے آئے تھے اور جرم چھپا رہے تھے. اللہ کا نبی رو رہا تھا اور وہ بار بار کہتے چپ ہو جا، کیوں روتا ہے؟ اللہ نے یعقوب کو زیادہ رو تاکہ مجرم بے نقاب ہو.
بندہ ہے جو سجاد سننے کے لیے آیا، اس رنگ سے سجاد سنو. زیادہ رو، جتنا یعقوب روتے رہے اتنا بھائیوں کو تکلیف ہوتی تھی. کیوں تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ یعقوب صبح اٹھتے رونا شروع کر دیتے اور گھر میں نہیں روتے تھے، بازار میں جا کے، بازار میں جا کے رونا. بھائیوں نے آ کے ایک دوسرے سے کہا نا وہ پھر گلی میں رو رہا ہے. روتے تھے، لوگ گزرتے تھے، کیوں رو رہا ہے؟ میرا یوسف، میرا یوسف، میرا یوسف. مجرم ڈر گئے کہ ایسے اگر روتا رہا ایک دن کہانی کھل جائے گی کہ ہم نے کیا کیا تھا. قرآن میں اس قصے کو پورا لکھا اور خدا نے کہا تھا، خدا نے قرآن میں کہا ہے ھذا احسن القصص، یہ قصوں میں سے ھذا احسن القصص، یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے، اسے بار بار پڑھا کرو. اللہ نے قرآن میں واقعات کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھے، نصیحت کے لیے لکھے. بار بار اس قصے کو دہرایا. اور ایک یہاں پر ایک اور بھی ہے، جب جناب یوسف مصر میں بادشاہ ہو گئے تھے اور بھائی آئے تھے اور بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے اور اس سے ملنے کے لیے آئے. تو جب آئے تو جناب یوسف نے ایک کمرے میں، جس کمرے میں ان کا دسترخوان لگایا تھا، وہاں ایک شخص کو کہا کہ مصور کے کہا کہ دیوار پہ ایک تصویر بنا. اس میں تصویر میں عکس دکھا کہ ایک کنویں کے اندر کچھ لوگ ایک بچے کو پھینک رہے ہیں اور اس تصویر کے آگے پردہ لگا. تصویر مصور نے بنائی اور جناب یوسف نے پردہ لگوا دی. جب بھائی دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور یوں کہ آج شاہی کھانا کھائیں گے، یوں ہاتھ میں لقمہ تھا، یوسف نے غلام سے اشارہ کیا، پردہ ہٹا. جیسے ہی پردہ ہٹا تصویر پہ نظر پڑی، تفسیریں کہتی ہاتھ سے لقمے گر گئے. یوسف نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس کے آگے پردہ کر دیں، جہاں پردہ لٹکا تھا لٹکا دیں. بڑے دھیمے لہجے میں اونچی بات قرآن سے کرنے لگا ہوں. وہ تصویر حقیقت نہیں تھی، وہ شبیہ تھی. شبیہ سامنے آئے، قاتل کو جرم یاد آ جائے. شبیہ دیکھ کے نکاح نہیں ٹوٹتا، بندوں کو جرم یاد آ جاتا. آج کچھ جدت پسند شیعہ نا، آج کے دور کے ماڈرن شیعہ، وہ آ کے کہتے ہیں جی بس چھوڑا کریں جی، آپ ان لوگوں کو کیوں بات کرتے ہیں؟ آخر نبی کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو ان کے ساتھ تھی، اس رشتہ داری ہی کو دیکھ لیں. آؤ میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. یوسف کے بھائیوں کی 3 نبیوں سے رشتہ داری تھی. یعقوب کے بیٹے تھے، یوسف کے بھائی تھے، اسحاق کے پوتے تھے. 3 نبیوں سے قریبی رشتہ داری اور پھر بھی لعنتی. اچھا مجھے کوئی بندہ یہ بھی ثابت کر دے کہ برادران یوسف نے کلمہ نہ پڑھا؟ کلمہ بھی پڑھا، تھے بھی یعقوب کی شریعت پہ اور یعقوب کے مذہب پہ اور یعقوب کے دین پہ، پھر بھی لعنتی ہو گئے. برادران یوسف کلمہ پڑھنے کے باوجود لعنتی کیوں ہیں؟ کلمہ بھی پڑھا ہے اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی ہیں. اور نہیں جی ہمارا ممبر آل محمد کے لیے ہے جی. جس بندے کو کوئی نہ سمجھ آتی یاسر میں، وہ کہتا ہے جی اپنوں کے فضائل پڑھو، ہمیں ضرورت کیا ہے جی، سانوں کی ضرورت ہے دوسرے نے چھیڑ دی. اپنے آدھے فضائل پڑھو. اللہ سے کہو نا صرف اپنوں کے فضائل پڑھ. میرے لگتی ہے نا کیا تیرا مقابلہ نہیں بنتا. تو قرآن میں کبھی نمرود کی بات کرے، کبھی فرعون کی بات کرے، کبھی شداد کا تذکرہ، کبھی ابلیس کا تذکرہ. بس ٹھیک ہے تو اپنوں کی بات کر. کہتے جی نہیں مجلسوں میں ان کے نام ہی نہیں لینے چاہیے. تو جس قرآن کو چومتے اس کے اندر فرعون کا نام ہے، اس کے اندر ابلیس کا نام ہے. تو اب خدا نے اس وقت تک محبت نہیں رہتی جب تک دشمن سے نفرت نہ ہو. اب برادران یوسف کس بات کا لڑائی کس بات کی تھی؟ مسلمان بھی تھے، صاحب کلمہ بھی تھے اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی تھے. ایک جرم ان کو کھا گیا، وہ یوسف سے حسد کرتے تھے کیونکہ نبی کرتا تھا یوسف سے پیار. نبی
پیار کرے تو رشتہ دار جل ہی جاتے ہیں. نبی محبت کرتا تھا وہ جلتے تھے. دوسری وجہ کیا؟ وہ اس لیے جلتے تھے کہ یوسف کے پاس ایک ایسا عہدہ تھا جو ان کے پاس نہیں تھا. وہ جلتے تھے کہ جو یہ ہے وہ ہم کیوں نہیں ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو یہ ہے نا یہ یعقوب نے نہیں بنایا, یہ اللہ نے بنایا. اب خدا نے مذمت کر دی. اب جناب یعقوب نے گریے کے ساتھ یوسف کے مجرموں کو بے نقاب کر دیا. بیٹے کبھی بھی بے نقاب نہ ہوتے اگر یعقوب روتا نہ. روتا رہا روتا رہا روتا رہا, آخر آنکھیں کیسے ملی تھی؟ یوسف کا کرتا لا کے دیا گیا, کرتا آنکھوں کو لگایا, بینائی واپس آ گئی. میرے اللہ ڈنمارک میں بیٹھ کے سوال کرتا ہوں, کپڑا بھی شفا دے دیتا ہے؟ میرے اللہ کپڑا اللہ تو نہیں ہے, یہ کپڑے نے نبی کو آنکھیں کیسے دے دی؟ نبی کو, امتی کو نہیں, نبی کو. نبی کو کپڑے نے آنکھیں دی کہ جس سے محبت ہو اس کی نسبت سے کپڑا بھی لگاؤ تو شفا مل جاتی ہے. ہم علم عباس میں جاتے ہیں نسبت عباس کی وجہ سے. اب یہ جو گریہ تھا یہ تشہیر تھی کربلا کی. پہلی چیز ذرا اس انداز میں مولا سجاد سنیے. مولا سید الساجدین کا ایک خطبے کی ایک سطر میں آپ کو سنانا لگا. جی یہ وزن تھا امامت کا. ذرا ایک جملے میں صرف مولا سجاد کا روب سمجھ لیجئے, کتنا روب تھا, ایک جملے میں سمجھ لیجئے. شام میں بیٹھے ہوئے یزید نے مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے گورنر کے ذریعے مولا حسین سے بیعت مانگی. ٹھیک ہے, آپ نے گورنر سے کہا حسین سے کہ بیعت کر, اگر نہیں کرتے تو ان کو قتل کرنا ہے. جس یزید نے, میں بڑا دھیمے لہجے میں اونچا جملہ کہنے لگا, جس یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگی تھی, 1 سال سجاد اس کے زندان میں رہے, اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ بھائی امام ہی سے بیعت چاہیے تھی نا, تو مولا حسین نے نہیں کی, مولا سجاد سے مانگ لیتا کہ چل تیرے باپ نے کی تو کر. تو وہ تو تھے بھی قیدی, ہیں بھی زندان میں. کس وجہ سے بیعت نہیں مانگی؟ سجاد مالک نے شام میں آتے ہی یزید کو بے بس کر دیا. ایک شہزادی نے اور ایک مالک نے, عالیہ نے اور سید الساجدین نے یزیدیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی. جملہ میری زبان پہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کو قیدی بنا کے لے کے آ رہے تھے. نہیں, علی کی بیٹی اور سجاد قاتلوں کو گھیر کے ان کے شہروں میں لے کے آ رہے تھے. ذرا پوری کی پوری اسی کہانی کو اس زاویے سے دیکھ رہا جس سے میں دکھا رہا ہوں. کیونکہ مولا حسین کا قتل ایک لقودک صحرا میں ہوا تھا, میڈیا کوئی نہیں, دور صحرا جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں, اور 9 لاکھ کے اجتماع نے کیا تھا. قاتل کا سراغ لگنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں تھا کہ جو امام حسین کے ساتھی تھے وہ قتل کر دیے, اور پورے کا پورا مورخ جو تھا وہ بنی امیہ کے کنٹرول میں تھا. ان کی مرضی کے سارے گورنر تھے موجود. آج ہمیں 1400 سال کے بعد آپ کو ڈنمارک میں جزیرے کے اندر بیٹھ کے پتا ہے کہ اکبر کا قاتل کون ہے, اصغر کا قاتل کون ہے. آپ کو ایک ایک قاتل کا نام جو پتا ہے جو صحرا میں قتل ہوا. میں مولا سجاد کی طاقت بتانے لگا ہوں. طاقت کتنی تھی مولا سجاد میں. عالیہ اور مولا سجاد نے کون سا کام کیا ہے؟ 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے, شہر میں ہوئے, آبادی میں ہوئے, مرکز میں ہوئے. چاروں کے قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے. رسول کا قتل ہوا مدینے میں, ریلت نہیں ہوئی, نبی طبعی موت نہیں مرتے. بیماری سے وہ مرتا ہے جس کو اپنے طبیعت میں, اپنے بدن میں اعتدال توازن
बीमारी तब आती है जब आपको आपके बदन में अतदाल ना रहे, तवाज़ुन, किसी चीज का बढ़ जाना और कम हो जाना, ये बीमारी है। जिसका बदन पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कैसे करेगा? बीमारी की वजह से नहीं, जहर दी गई मेरे रसूल को, जहर दी गई मेरे रसूल को। सही बुखारी में है, चलो मैं इशारा करके गुजर जाता हूँ अपने सुन्नी भाइयों के लिए। सही बुखारी में एक हदीस लिखी और मुस्लिम ने भी उसको लिखा है कि रिसाल से माँ को आखिरी वक्त में दवा पिलाई जा रही थी, तो रसूल हाथ से मना कर रहे थे। दवा में शिफा होती तो मना क्यों करते? वो जो शिफा का हुक्म देता है, वो जो दवाई का हुक्म देता है, वो मना क्यों कर रहा था? रिसाल से माँ का कत्ल हुआ, कातिल छुप गया। मैं थोड़ा तवील कर दूं, कोई मसला तो नहीं है ना? शराज साहब ने आज मुझे कहा था जी जरा खुल के पढ़ ले, तो मैंने कहा जी खुल के पढ़ने से मुराद क्या है? क्योंकि मेरे पास खुल के पढ़ने के भी कई जाविये है ना जी, कि पता नहीं कौन सा कह रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो मैंने फिर चौंक के पूछा था जी खुल के पढ़ दूं? इन्होंने कहा नहीं, उसका मतलब है कि लंबा पढ़ दें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो वक्त वाली जो है ना जी आपको जहमत दे रहा हूँ। रसूल का कत्ल मदीने में, कातिल छुप, आज तक नहीं पता। शिया भी रिहलत कहते हैं, वफात रसूल कहते हैं, शहादत रसूल शिया भी कहने के लिए तैयार। जनाब सैयदा का कत्ल मदीने में हुआ, मैं फजाइल पढ़ा, असल कातिल आज तक छुपे। मौला इमाम हसन का कत्ल मदीने में हुआ। एक औरत के सर पे इल्जाम लगाया कि जोधा बिनते अशद ने जहर दी थी। ये किसी ने बताया कि जहर पहुंचाई किसने थी, कौन शख्स लेके आया था, ये किसकी बेटी थी, किसकी भांजी थी, कहां से चली थी, लालच क्या दिया गया था, कुछ भी। मौला हुसैन का मौला इमाम हसन, मौला अमीर अल मोमिनीन जनाब सैयद और जनाब रसूल, 4 कत्ल मदीने शहर आबादी मरकज में हुए। कातिल आज 2023 तक बेनकाब नहीं हुए। जो शहर में कत्ल हुए चंद लोगों ने किए, वो कातिल छुप गए। और जो एक सहरा में 9 लाख ने मिलके किया था, वो कातिल आज तुम्हें यहां जजीरे में बैठ के कैसे पता था? एक ही सतर पढ़ूंगा और उसी सतर में ही पूरा मजमून है। ज़ैनब और सज्जाद चारों के कातिलों को घेर के ले आए। अगर ये करबला से अपने अपने घरों को चले जाते, अगर ये करबला से कत्ल करने के बाद भाग जाते, आज ना कूफे वालों ने मानना था, शाम वाले ने कहना था मैंने लश्कर भेजा ही नहीं, कादसिया वाले ने कहना था मुझे क्या पता, बसरा वाले ने कहना मैं तो हुकूमत कर रहा था। आलिया एक एक कातिल को उसके दरवाजे तक लेके आई। आज तारीख को पता चल गया कि कातिलाने हुसैन में से कूफे से कौन कौन गया था, शाम से कौन कौन था। ये जो 36 शहर है ना, ये 36 शहर नहीं थे, ये पूरी कातिलों की पट्टी थी जहां से आलिया गुजरती गई है और कातिलों का बताती गई है। इस शहर से इतने कातिल गए थे, बीबी घेर के इनको लेके आई। अब मौला सज्जाद के मुझे खुतबे का एक जुमला पढ़। मौला सज्जाद जब दरबार में आए हैं तो आलिया भी बोल रही है और मौला सज्जाद का खुतबा। जब सैयदुल साजिदीन दरबार में है तो अब सैयदुल साजिदीन जो है ना वो कैदी हाथों के साथ खड़े। इस मलाउन ने एक किराए का खतीब बुलाया और उसे मिंबर पे खड़ा करके कहा जरा बनी उमैया की तारीफ कर, मैं अपने मुंह ना करूं तू कर। उस खतीब ने आके अबू सुफियान के किस्से, मुआविया की तारीफें और अल्लाह की कुरान की वो आयतें जो अहले बैत के लिए आई थी ना, उनका शान नज़ुल बनी उमैया कर रहे, ये भी बनी उमैया के लिए। अब ये सारी चीजें वो क्यों करवा रहा था कि सज्जाद कैदी हालत में खड़े हैं, ये चुप रहेंगे और इनका चुप रहना इनकी ताईद बन जाएगा। जब वो खतीब बोल रहा था तो सैयद साजिदीन ने कड़ियों से सर उठाया। पहला जुमला है जो किताबों का मैं पढ़ने लगा हूं। मौला फरमाया वैलो का अय्युहल खातिब। वैल कहते हैं जहन्नम की एक वादी। ये लफ्ज आपको कुरान में नजर आएगा, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, जहन्नम की आखिरी वादी हो उन नमाजियों के लिए। यार आयत ना हो तो मैं मिंबर छोड़ूं। आयत है कुरान में वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलात हुम साहून। सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगा, तशरीह ना मुझसे करवाना। खुदा कहता जहन्नम की आखिरी वादी हो उन नमाजियों पे जो अपनी नमाज को भूल चुके थे।
اب یہ پھر کبھی کسی اور موقع پہ چھیڑنا کہ وہ کون سی نماز تھی جسے وہ بھول چکے تھے. خدا کہتا جہنم کی آخری وادی ہو. یہ خدا نے یہ لفظ استعمال کیا تھا, خدا نے قرآن میں استعمال کیا, سجاد نے دربار میں استعمال کیا. خدا نے کہا تھا کہ ویل, جہنم کی ایک وادی کا نام, جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے اپنی نماز کو, اپنی صلات کو منہ پھیر لیا, اپنی صلات سے منہ پھیر لیا. مولا سجاد نے کہا ویلو کا ایھا الخاطب, ویل ہو تجھ پہ اے خطیب. اشترک بالرذائق المخلوق بسبب الخلق, مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے. میرے مولا سجاد کا یہ جملہ میں کہتا ہوں ہر امام بارگاہ میں ممبر کے پیچھے لکھا ہونا چاہیے. ہر امام بارگاہ کے ممبر پہ یہ جملہ مولا سجاد کا لکھو کہ مولا سجاد نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا جہنم ہو تجھ پہ اے خطیب, تم مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے, تاکہ اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے علی کو بھونکے پیچھے سے سجاد کی لعنت ہو رہا ہے. جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے علی کو بھونکے, جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ عباس معصوم نہیں ہے, جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ زینب معصومہ نہیں ہے. مولا سجاد کہتے ہیں جہنم ہے تجھ پہ اے خطیب, تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی دشمنی خرید لی. یہ کہہ کے سید الساجدین 4 قدم آگے بڑھے, اور 4 قدم آگے بڑھ کے مولا سجاد کی آواز آئی, شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں علم, حلم, سخاوت, شجاعت دی. یہ کہنے کے بعد سجاد مسکرا کے کہتے ہیں وہ محبتوں فی قلوب المومنین, اس کا شکر ہے اس نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی. محبت فی قلوب المومنین, اس نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی. ان سے محبت کی نہیں جاتی, اللہ پیدا کرتا ہے. ایک شخص نے میرے 8ویں امام سے آ کے کہا تھا کہ میرے اوپر کچھ تھوڑا سا قرضہ ہے, اگر آپ وہ میرا قرضہ اتروا دے نا تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. مولا صاحب نے کہا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا اتنے دینار. مولا فرمایا یہ پکڑ دینار, تو شیعہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں اپنی مرضی سے ہو رہا. مولا فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اپنی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تیرا وہاں نام لکھا نہیں جن روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا. تیرا وہاں نام ہی نہیں لکھا جن روحوں نے عالم ارواح میں ہماری ولایت کا اقرار کیا. محبت آل محمد کی اللہ پیدا کرتا ہے, مخلوق محبت نہیں لاتی, محبت اللہ پیدا کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں علم, حلم, شجاعت, سخاوت دی اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی. پیدا کرنے کے بعد امام مولانا نے یہ جملہ کہا اور دربار میں سناٹا طاری ہو گیا. سجاد بول رہے تھے نا, ہاشمی خطیب بول رہا تھا, نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا تھا. یہ کہنے کے بعد اگلا جملہ مولا سجاد کا, میری 22 سال کی ذاکری ترازو پہ تولو, میں مولا سجاد کے ایک جملے پہ وار کے پھینک دوں. مولا سجاد اس کی طرف دیکھ رہے, اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. وہ منبر پہ بیٹھا تھا, سجاد نے کہا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. میں کیا کروں, میں بندے راضی کروں یا مولا سجاد کا جملہ پڑھوں؟ مولا سجاد نے بازار دربار شام میں بتا دیا جو آل محمد کو منبر پہ بیٹھ کے بھونکے وہ منبر نہیں ہوتا, لکڑیوں کا ڈھیر. ادھر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے, نیچے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے. یہ اللہ کی کائنات میں یہی گھر ہے. یہ لکڑیوں کے پلان کا منبر بنا لیتے ہیں اور منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہہ دیتے ہیں. اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. یہ کہہ کے مولا سجاد بلندی پہ کھڑے ہوئے, بلندی پہ کھڑے ہو کے مولا سجاد جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے. انا ابن سدرۃ المنتہا, میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں. جو سجاد سننے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ.
میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ میں اسماعیل کا پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں، میں بڑی جلدی پڑھے گا۔ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مقام ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد سجاد ایک قدم اور آگے بڑھے، کہ لگا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں یوسف الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد خیر المعجلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطۂ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے سجاد 4 سطریں اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں، میں صاحب الحمد کا بیٹا ہوں، میں صاحب رکوع کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے سجاد 4 قدم اور آگے بڑھے، کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بستر پہ سو کے خدا کی مرضیاں خریدی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مکہ فتح کے موقع پر اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا تھا۔ میں فاتح بدر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں، میں کل ایمان کا بیٹا ہوں، میں الحمد کے سراپا کا بیٹا ہوں، میں والناس کی سین کا بیٹا ہوں، میں الکوثر کے دل کا بیٹا ہوں، میں رحمان کے چہرے کا بیٹا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سجاد آگے بڑھے اور سامنے کھڑے ہوئے جلاد کی تلوار کھینچی اور کھینچ کر جان لو میں اللہ کی تلوار کا بیٹا۔ یوں کہنا تھا، یوں کہنا تھا سجاد کا۔ جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے نا، ایسے دھاگے کو الجھاتا ہے۔ مولا سجاد نے جلال میں ابھی میں نے خطبے کا تیسرا حصہ بھی نہیں پڑھا، جلال میں یوں دربار میں پھر کے خطبہ دے رہے تھے۔ دربار میں لوگ دیواروں کے ساتھ لگ کے سہم کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سجاد اکیلے کھڑے تھے، جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے، سجاد نے یوں لوہے کی زنجیروں کو کیا، یوں کر کے یوں پھینکنا تھا۔ لوگوں نے کہا لوہے کی زنجیریں، یہ تو داؤد موم کرتا تھا۔ فرمایا وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا۔ میں اللہ کے تیر کا بیٹا ہوں، میں اللہ کی تلوار کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے مولا سجاد کا تم نے کیا سمجھا کہ تم نے ہمیں قید کیا؟ ہم مشیت الہی کے قیدی ہیں۔ یہ زیور ہم نے تمہاری قید کا نہیں، اس کی محبت کا۔ اگر اس کی رضا اس میں نہ ہوتی تو تم میں سے کس کی جرت ہے کہ عباس کو گھوڑے کی زین سے زیادہ پڑ گیا؟ جنازے کی برآمدگی ہے، میں کوشش کروں گا تم اتنا رو لو، کیونکہ اگر روتے ہوئے گھر سے جنازہ برآمد ہو نا تو بازار میں کھڑے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ لاوارث جنازہ نہیں ہے۔ خاموش جنازہ اٹھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارا گریہ اتنا بلند ہو، جو شام سے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے، جو بقیہ سے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے۔ میں مولا شبیر کا مسافر جا کر تمہیں دعا دے رہا ہوں، تم جہاں جہاں سے آئے ہو، ملک پاکستان سے یہاں دیار غیر میں بیٹھے ہو، پردیس ہے، تمہیں اس درد کا پتہ ہے کہ پردیس میں بیٹھے ہوئے سے ایک معافی مانگے جو اللہ تمہارے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تمہیں اولاد کے دکھ سے بچائے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کمبر بھائی پردیس میں بہن دفنانا۔ آسان نہیں تھا۔ میرا مالک آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے، دنیا کا دستور ہے۔ میں دعا دے رہا ہوں ممبر پہ، اللہ تمہیں بیٹے دے تو بیٹی بھی دے۔ جس کی بہنیں زیادہ ہو نا تو وہ باپ دعا کرتا ہے کہ کوئی ایک بیٹا ہو جائے تاکہ میری بیٹیوں کو زندگی میں تنہائی کا احساس۔ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہنیں بڑی ہو نا، بھائی چھوٹا ہو، تو بہن کہنا کہ اماں میں بازار جا رہی ہوں، وہ کہتی اکیلی نہ جانا، بھائی کو لے جا۔ 4 سال کا بھائی بھی شرائی صاحب وہ بہن کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ وہ اس 4 سال کے بھائی کی انگلی پکڑ کے بازار میں اتنے اطمینان سے چلتی ہے، اسے پتا ہوتا میرا بھائی ساتھ ہے۔
5-6 سال کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے میری بہن مجھے کیوں لے کے آئی ہے. اگر بازار میں رش ہو جائے نا اور بہن گھبرا جائے تو بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, ہاتھ پکڑ کے اسے تسلی دیتا, میں ہوں, میں ساتھ ہوں. بہن کو تسلی ہو جاتی ہے میرا بھائی میرے ساتھ ہے. اللہ جانے تم کتنا رو لو گے. بازار میں نے بھائیوں کو بہنوں کو تسلی دیتے ہوئے دیکھا ہے. شام کے بازار میں ایک 4 سال کی بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی سجاد تو نہ رو, میں تیرے ساتھ. میں نے پہلی بہن ہے جو بھائی کو تسلیاں دیتی دیکھی ہے. 11 کی محنت ایک طرف, اکیلے سجاد کی. بڑا مشکل مرحلہ تھا جو مولا سجاد نے عبور کیا. یہی وجہ ہے کہ جب مولا سجاد شام کی قید نبھا کے واپس کربلا آئے, کربلا یوں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے سجاد کی رو کی آوازیں, اکبر برچی کھانا آسان ہے, اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے, قاسم لاش پامال کروانا آسان ہے, اے چچا عباس بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے. یہ جملہ کہہ کے سجاد منہ کے بل ریت پہ گرے, رو کے کہتے بابا حسین تیرا ضرب کھانا آسان ہے. لاشیں تڑپنی شروع ہوئی, آواز آئی تیر آسان, تلوار آسان, برچی آسان, نیزہ آسان, بتا مشکل کیا ہے. سجاد رو کہتے اٹھو قبروں سے باہر, میں تمہیں بتاؤں زینب جیسی ماں 9 گھنٹے یزید کے در. یہ حوصلے سے مولا سجاد خون روتے رہے. خون روئے جی ایسے. آج میں صرف جب بھی میں زندگی میں پڑھتا ہوں نا مولا سجاد کی شہادت, تو میں مومنین سے پوچھا کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میں سجاد کا کون سا قتل پڑھوں, کون سا قتل پڑھوں. عباس ایک بار قتل ہوئے, اکبر ایک بار قتل, سجاد بار بار قتل. اتنا روتے تھے. واپس مدینے آئے نا جب مولا, آنکھوں کا خون بند نہیں ہوتا. مولا سجاد روتے تھے. منال کوفی نے آگے کہا مولا آنکھوں کا خون بند کر دے. مولا کہتے نہیں بند ہو سکتا. مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے. فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے, ننگے سر مائیں بازار ہونا. اس نے کہا مولا آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ, آنسو بند کر دیں. مولا آپ گھر میں رہتے ہیں نا تو آپ کو کربلا یاد آتی ہے. مولا آپ گھر سے نکلا کریں, باہر آئیں, مومنین آپ کو ملیں گے, محبت کرنے والے ملیں گے. مولا آپ کا دل تھوڑا بہلے گا. مولا کا ہاتھ تھاما, بازار میں آئے. اس نے لوگوں کو اشارہ کیا, لوگوں نے دیکھا مدت کے بعد مولا سجاد بازار میں آئے. جلدی سے محبت کرنے والے قدموں میں مولا سلام, کسی کے سر پہ پیار, کسی کی کمر پہ ہاتھ. دعائیں دیتا دیتا میرا مولا بڑھ رہا تھا. لوگوں کا ہجوم پیچھے پیچھے چل رہا تھا. شام کے بعد سجاد اب پہلی بار گھر سے باہر آئے تھے. گزرتے گزرتے مولا سجاد کی ایک ایسی دکان کے سامنے سے گزرے جہاں قصاب گوشت کاٹ رہا. جس نے درد سننے مولا سجاد کے, ایک کسائی کی دکان کے سامنے مولا سجاد گزرے. اس نے مولا سجاد کو دیکھا, اس نے جلدی سے گوشت پہ کپڑا ڈالا, کپڑا ڈال کے وضو کیا, وضو کر کے قدموں پہ آ کے بیٹھ کے مولا میرا سلام ہو. سر پہ پیار دے کے کہنے لگے کیا نام ہے تیرا؟ مولا میرا نام یحییٰ ہے. کیا کرتا ہے؟ مولا میں مدینے میں گوشت بیچتا ہوں. دیکھا تھا تجھے احکام ذبیحہ یاد ہے؟ اس نے سمجھا کہ شاید امام ہے نا مجھے شریعت پوچھ رہے ہیں. دیکھا تھا جی جی مولا مجھے یاد ہے. رو گیا تھا مجھے سنا. کہنے لگا مولا شریعت محمد میں جانور کو پانی پلا کے ذبح کرو. پانی پلانے کا نام آنا تھا. سجاد نے دیوار پہ سر مارا, رو کے کہا لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں اور میرے بہتے دریا پہ پیاسے مارے گئے ہیں. مولا سجاد کی آواز آئی, دوسری شرط سنا. اس نے کہا دوسری شرط ہے جانور جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے. سجاد زمین پہ بیٹھ گئے, رو کہتے ہائے غربت حسین, لوگ جانور جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے. میری 3 پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی کہہ رہی تھی نہ مار میرا 3 دن کا پیاس. میں رکا ہوں تاکہ آخری شرط میں تو ماتم کر سکوں. جب مولا روئے نا قصاب ڈر گیا. مولا کہتے اگلی شرط سنا. کہتا نہیں مولا, مولا آپ رو رہے ہیں. مولا کہتے مجھے سنا, میری عزاداری ہو رہی ہے, مجھے میرے بابے کو رونے دے. تیسری شرط سنا,
تیسری شرط سنائی ہے، مدینے میں ماتم شروع ہو گیا. اس نے کہا مولا شریعت محمد میں ہے جانور کو ذبح کرو، خنجر تیز ہونا چاہیے. تیز خنجر سے جانور کی شاہرگ کاٹی جاتی ہے. امام دیکھ کے کہتے مجھے بتا تو جب جانور ذبح کرتا ہے اسے کہاں سے ذبح کرتا ہے؟ کہنے کا شریعت محمد ہے جانور کی گردن کی شاہرگ کاٹو تاکہ اس کی جان نکلنے میں تکلیف زیادہ نہ ہو. سجاد نے مٹی اٹھائی اپنے سر پہ ڈالی، رو کے کہتے ہائے غربت حسین، میرے بابے کو گردن کی پوشت سے ذبح کیا گیا ہے، میرے بابے کی شاہرگ نہیں کاٹی گئی، میرے بابے کی گردن پہ ضرب. اس مولا کو کہا جاتا ہے سید الساجدین، اس مولا کو کہا جاتا ہے زین العابدین. آؤ میں تمہیں مولا سجاد کی ایک نماز سناؤں. میں شبیر کا مسافر ذاکر ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، نمازی ہو تو ماتمی رہنا، ماتمی ہو تو نمازی رہنا. سجاد سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں تھا، سجاد سے بڑا عزادار بھی کوئی نہیں تھا. ماتم کون کرے گا سجاد سے زیادہ؟ نماز کون پڑھے گا سجاد سے زیادہ؟ جتنا بڑا عبادت گزار تھا اتنا بڑا حسین کا عزادار تھا. ماتم کی وجہ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز کے لیے ماتم نہ چھوڑنا، ان دونوں عبادتوں کو اکٹھے چلانا یہ سجاد کی سنت ہے. بازار تھا شام کا، مولا سجاد کیا، میں بلا تشبیہ پڑھوں گا، کھل کے پڑھوں گا، میرا اپنا کلیجہ پھٹ جائے گا. کتابیں کہتی ہیں مولا سجاد کی گردن میں جو توق تھا نا جی، وہ لوہے کا ایک کڑا تھا، منو وزنی تھا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی. اس توق کے ساتھ لمبی لمبی زنجیریں تھی. سپاہیوں نے ان زنجیروں کے ساتھ اس توق کو تھاما ہوا تھا. دائیں بھی زنجیریں تھیں، بائیں بھی زنجیریں تھیں، وزنی توق تھا. مولا سجاد کی کمر میں ایک لوہے کا لنگر تھا، پاؤں میں بیڑی تھی. صدا سے معافی مانگ کے بلا تشبیہ، ہاتھ کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑی سے جڑی تھی. اب میں وجہ پڑھوں اگر ماتم کرو گے. مولا سجاد کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑی سے کیوں جڑی تھی؟ کیونکہ انہوں نے ایک ہتھکڑی میں باپ اور بیٹا قید کیا تھا. بیٹے کا قد چھوٹا تھا، اسی کڑی میں باقر تھے، اسی کڑی میں سجاد. شہزادہ باقر کے قد کے برابر مولا سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی. جب مولا سجاد گرنے لگتے بائیں والے ملون زنجیریں کھینچتے، ادھر سے میخیں گردن کے اندر چلے جاتے. اس ماحول میں مولا سجاد کھڑے تھے. شام کے بازار میں آگے آگے جا رہے تھے سروں والے نیزے، پیچھے سجاد اور سجاد کے پیچھے تھی علی کی بیٹیاں. یہاں حسین کے سر والا نیزہ رک گیا. حسین کا نیزہ رکا تو اکبر کا رک گیا، اصغر کا رک گیا. نیزے رکنے شروع ہوئے، نیزے زمین پہ گڑ گئے. ایک ملون کی آواز آئی، نیزے والے نیزے کیوں نہیں چلا رہے؟ ان کا نیزے زمین کے اندر چلے گئے ہیں، نیزے نہیں چل رہے. اس کا نیزے کیوں نہیں چل رہے؟ ان کا قافلے میں پیچھے دیکھو. کسی نے پیچھے سے آواز دے کے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. سجاد نے شام کے بازار میں نماز شروع کر دی ہے. سجاد نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے قافلہ رک گیا ہے. اس ملون نے کہا یہ نماز پڑھتا رہا تو ہم نے تو اعلان کیا ہے کہ باغی مارا گیا ہے، اس کی نماز ہمیں جیتی ہوئی جنگ ہروا دے گی. اس نے دو سپاہیوں سے کہا جاؤ سجاد کی نماز توڑو، تم ماتم گھر تک کرے گا. روایت کہتی دو سپاہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے شام کے بازار میں آئے. انہوں نے جن ملونوں کے ہاتھوں میں سجاد کے توق کی زنجیریں تھی انہوں نے ان سے زنجیریں کھینچی، اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھی اور گھوڑے دوڑانے شروع کیے. سجاد شام کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہا تھا سبحان ربی یعلا و بحمدہ. نو کے نیزہ سے حسین کی آواز آئی انت زین العابدین انت سید الصالحین. شام کی گلیاں میرے مولا کے لہو سے بھر گئی. میں مولا سجاد کا کون سا قتل پڑھوں؟
मौला सजाद बाजार से गुजर रहे, एक शख्स तमाशा देखने के लिए आया था, बूढ़ा था, उसने यूं देखी हालत, वो कदम चलाता चलाता सजाद के करीब आया, देख के कहने लगा वो जो सामने सर कुरान पढ़ रहा है, तेरा क्या लगता है? आवाज आई मुझे मजलूम का बाबा। वो बूढ़ा शख्स देखा था, कूफे से रहता हूं मुद्दत से, ऐसा कुरान तो मैंने अली से सुना था। अली का नाम माना था। मौला सजाद देखे तो तू अली को पहचानता है? कहता हाँ मैं अली को जानता हूँ। फरमाया उसी अली का बेटा हुसैन है जो कुरान पढ़ रहा है। कहने लगा तू कौन है? कहने लगा मैं उस हुसैन का बेटा सजाद हूँ। कहने लगा ये कौन है? आवाज है ये मेरा बेटा बाकर है। अभी साहबी मुंह मोड़ने लगा था, सजाद की आवाज है मुंह न करना, पीछे अली की बेटियां खड़ी, पीछे हुसैन की बहनें खड़ी है। इतना कहना था, ये देखेगा था आबाद कर था मोहम्मद का घर, किसने उजाड़ा मेरे नबी का कुनबा? कहने लगा यजीद ने मार दिया है हुसैन करबला में। इतना कहना था, उस शख्स ने कब्जा तलवार पे हाथ रखा, रख के कहने लगा दे मुझे इजाजत, वक्त का इमाम ने हुसैन का बदला लो, मैं जुमला पढ़ूंगा तुम मातम करेगा। सजाद रो कहते ए बंदा खुदा तलवार ना निकालना, मेरी सकीना डर जाएगी, मेरी ज़ैनब साथ बैठी है, ये ना हो के बाजार में जंग का माहौल बन जाए, मेरी बहनें ऊंट से गिर। तलवार ना निकालना, तलवार ना निकालना, बाजार में जंग का माहौल ना बनाना, मेरे साथ मेरी पर्दादार है, मेरी माओं के सामने बाजार में जंग शुरू ना करना। इसका बदन कांपना शुरू हुआ। देख के कहने लगा क्या दिखाऊंगा मुँह रसूल को, मेरे सामने फातिमा की औलाद गुजर गई, कुछ मुझे हुक्म कर मैं करूं। देखने लगा दे मुझे इजाजत, मैं घर से जाके कोई माल लेके यजीद को जमानत के तौर पे दूं, तेरी कैदें आजाद करवाऊं। मौला सजाद की आवाज आई नहीं मैं तुझ पे राजी, मैं तेरी जन्नत का सामन। देखने लगा मुझे ऐसे बाजार से खाली ना भेज, मुझे कोई हुक्म कर दे, जो सैयद बैठी माफ कर देना। सजाद कहते अच्छा अगर कुछ करना चाहता फिर एक एहसान कर दे। रो कहते एहसान नहीं मुझे हुक्म कर। सजाद रो कहते अपने सर से अमामा उतार। इसने अमामा उतारा, सजाद की आवाज आई इसे लपेट, इसने लपेटा, आवाज आई मेरी पुष्ट के पीछे आ, मेरी गर्दन से तौक हटा के ये कपड़ा मेरी गर्दन के ऊपर, तौक और मेरी गर्दन के दरमियान ये कपड़ा रख दे। वो कहता जो ही मैं सजाद की कमर के पीछे गया, मैंने तौक उठाया, सजाद की गर्दन पे मुझे गोश्त नजर नहीं आया। सारी जिंदगी, बस आखिरी रवायत सुनाने लगी, सारी जिंदगी तुमने सुना लहू रोया था, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें बैतुल हुज़्न में बता के जा रहा हूं, मौला सैयदुल साजिदीन करबला में खून नहीं रोए, कूफे खून नहीं रोए। पहला आंसू कब आया था? इस रवायत पे ही जनाजा बरामद हो जाएगा। पहला आंसू कब आया था? जब पहुंचे थे ना शाम के सदर दरवाजे पर। हौसले से रवायत सुनो। 15 अजानें सुनी अली की बेटियों ने। शाम शहर का दरवाजा बंद था, जो ज़ियारत करके हैं वो ताइब थे। आज भी शाम शहर दरवाजे, आज भी वो दरवाजा मौजूद, वो दरवाजा बंद था। वहां आके खड़ी अली की बेटियां बिला तशबी ऊंटों पे बैठी थी। इन ऊंटों की रस्सी मौला सजाद की कमर के साथ बाजार शाम के बाहर ये काफिला रुका रहा। कितनी देर? 15 अज़ान। जब 3 दिन से ज्यादा हो गए, अली की बेटी की आवाज है मफिजा, सजाद से पूछ हमने कितना रुकना है। बेफिजा ने मौला सजाद से कहा शहजादी पूछ रही अभी कितना रुकना है। मौला सजाद ने वो जिसके हाथ में तौ की जंजीर थी ना, मौला सजाद ने अपनी तौ को बिला तशबीह हलाया। वो सिपाही नींद से जागा, सजाद के करीब आता कैदी क्यों बुलाया है? मौला कहते हमने कितनी देर रुकना है? उसका जवाब सुनना और हाय कह देना। वो देख के कहने लगा अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी शाम शहर में मनादी करवाई जा रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बाजारों में आईना बंदी की जा रही है, छतों पे औरतों को बिठाया जा रहा है, अभी तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई। और कैदी ये बात भी याद रखना दरवाजा अंदर से खुलना है, बाहर से नहीं खुलना। जब वो अंदर से खोलेंगे तब पता चलेगा। मौला सजाद वहीं के वहीं रुक गए।
تھوڑی دیر کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا، میں سجاد کا پہلا خون کا آنسو پڑھنے لگا ہوں، شام شہر کا دروازہ کھلا، مولا سجاد نے جھکی ہوئی کمر کو اٹھا کے اپنے سر کو سیدھا کیا، بازار کا ماحول میں پڑھنے لگا ہوں۔ مولا سجاد نے جو ہی دیکھا، کیونکہ میں بازار شام زندگی میں کبھی ممبر پہ نہیں پڑھا، میں ماحول کا ایک صرف منظر پڑھنے لگا ہوں، سجاد نے دیکھا اب شہر کے مرکزی دروازے پہ 3000 ملعون ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے کھڑے، شادیاں بج رہے تھے، شہنائیاں بجائی جا رہی تھی، یوں مردوں کا رش اور چھتوں پہ عورتوں کا رش دیکھا۔ ابھی تک سجاد خون نہیں ہوئے تھے، ابھی تک سجاد خون نہیں ہوئے، یا اندر سے ایک کمینہ باہر آیا، اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا سجاد کی آنکھوں کے آگے کیا، مولا سجاد نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا دربار سے حکم آیا ہے۔ سجاد نے پڑھا، مولا کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ آیا، پہلا لہو کا قطرہ علی کی بیٹی نے اونٹ پہ دیکھا، رو کر دی سجاد تیری آنکھوں میں لہو کیوں آیا ہے؟ آواز ہوئی اماں دعا کر تیرا سجاد مر جائے، رو کر دی موت نہ مانگ مجھے درد بتا، سجاد رو کے کہتے ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی، اماں تو پیدل کیسے چلی گی؟ علی کی بیٹی کی آواز آئی سجاد ان سے کہہ دے میں پیدل نہیں چلوں گی، مولا کی آواز آئی ملعون میری ماں پیدل نہیں چلے گی، اس نے بتا کے بھیجا تھا اگر سجاد انکار کرے تو کیا کرنا ہے؟ سجاد کی آواز آئی کیا کرے گا؟ سید مجھے معاف کرنا، اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، اس نے ظلم کی پہلی سطر سجاد کی کمر پہ لکھی، حسین کی سکینہ نے لگتا ہوا تازیانہ دیکھا، سکینہ اونٹ سے نیچے گری، اس کے قریب آ کے کہتی ہے میری پھپھی امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، میری ماں پیدل چلے نہ چلے، مجھے بتا کہاں چلنا ہے؟ میں سکینہ پیدل چلتی ہوں، ادھر سکینہ نے چلنا شروع کیا، سر حسین سے آواز آئی زینب میری سکینہ پیدل جا رہی ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، کسی نے عالیہ کا اونٹ بٹھایا نہیں، بی بی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے آواز گرا تھا، بی بی کا پہلا قدم بازار میں آیا، ادھر شادیاں بجنے شروع ہوئے، زینب کی آواز آئی حسین آنکھیں کھول میں پیدل جا رہی ہوں، ماتم حسین